اس محبت کو آپ اور ہم کیسے مٹا سکتے ہیں؟ سر ہی پھوڑیں گے نا اپنا. ہم جتنی کوشش کریں گے اپنا سر پھوڑیں گے کہ یہ کہانی یہاں کی ہے ہی نہیں، یہ لامکانی کہانی ہے، یہ لامکان کی ہے. تو پھر پہلے اس محبت کا اعلان آسمان پر ہوتا ہے، پھر سارے فرشتے آسمان والے اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں. یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح مسلم میں ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. تو سب آسمان والے محبت شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر حکم ہوتا ہے باری تعالیٰ اب کیا کریں، قربان جائیں. کوئی اتنے شریک گوارا کرتا ہے اپنی محبت میں؟ اس کی محبت نرالی ہے، اس لیے کہ وہ خود نرالا ہے، وہ خود نرالا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو پھر وہ حکم دیتا ہے کہ اب یہ کرو، سب فرشتے زمین پہ اتر جائیں اور اہل زمین کے دلوں میں میرے اس محبوب بندے کی محبت کو بٹھا دیں، جمع. ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس کی قبولیت اور اس کی محبت تب زمین پہ اتاری جاتی ہے. اور جب زمین پہ اتاری جاتی ہے تو وہ ہر ایک کو نہیں ملتی. آسمان میں سب کو ملی، آسمان میں سب کو ملی، کیونکہ سب پاک ہیں، سب پاک ہیں، سب کو ملی. زمین میں اس کے محبوبوں کی محبت ہر ایک کو نہیں ملتی. ناپاک برتن میں کوئی دودھ اور پانی نہیں ڈالتا. زمین پہ فرمایا یودع ثم یودع لہ القبول فی الارض، فرمایا زمین پہ اتار دو اور اتار دی جاتی ہے. یہ نہیں کہا کہ زمین کے ہر شخص کے دل میں ڈال دو، نہ، زمین پہ اتارو اور فرشتوں کو خود سمجھ ہے، چن لو کون سے دل اس قابل ہیں جو رب کے محبوب سے محبت کریں اور کون سے دل اس قابل نہیں ہیں کہ جس میں اس کے محبوبوں کی محبت رکھی جائے. جو اس کے محبوبوں کی محبت کے لائق دل ہوتے ہیں ان دلوں میں وہ محبت ڈال دی جاتی ہے. جو اس کے محبوبوں کی محبت کے لائق نہیں ہوتے ان کے دلوں میں وہ محبت ڈالی ہی نہیں جاتی. سو یہ کوئی رولا ہے ہی نہیں، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. نہ محبت آپ نے ڈالی نہ میں نے ڈالی. جس دل کو رب نے چنا اس میں اس کے اولیاء کی محبت آ گئی. جن دلوں کو رب نے رد کر دیا وہ محبت اولیاء سے خالی رہ گئے. اللہ پاک پھر چنتا ہے، ملائکہ کے ذریعے چن لیتا ہے کہ کن دلوں میں وہ محبت ڈالنی ہے اور کن دلوں میں وہ محبت نہیں ڈالنی. لہذا نہ آپ غصے ہوا کریں، نہ کوئی اور جلال میں آیا کرے بھائی ہم محبت کرتے ہیں اور وہ تم کیوں نہیں کرتے. بھی اس کے دل کو اللہ نے چنا نہیں ہے، آپ کیسے رب بن سکتے ہیں؟ جو کام رب کے ہاتھ میں ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. اور یہ بات تو ہے نہیں جو قرآن کے درس بہت دے یقیناً اس کا دل بھی پاک ہوگا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. جب بلکہ اس کے برعکس جو لکھا ہوگا، بڑے لوگ ہوں گے کہ وہ قرآن بڑا پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے دل میں نہیں اترے گا. تو قرآن پڑھنے والے، ہر پڑھنے والے اور ہر قرآن بیان کرنے والے کا مطلب یہ تو نہیں کہ قرآن اس کے دل میں بھی سج گیا ہے. آقا علیہ السلام نے اہل مدینہ کے اعراب کو بھی کہا تھا کہ تم یہ نہ کہو کہ آمنا، بلکہ کہو اسلمنا. یہ نہ کہو کہ ایمان آ گیا بلکہ کہا کرو ہم اسلام میں آ گئے، اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا. قرآن بہت سے لوگوں کی زبان پر، حلق پر، بیان پر تو آتا ہے مگر جنان میں، جنان دل کو کہتے ہیں، مگر دل میں نہیں آتا. وہ جن دلوں کو چنتا ہے انہی دلوں میں اپنے محبوبوں کی اور اپنی محبت رکھتا ہے. اور اب جب اپنے محبوب بندوں کی محبت ہر دل میں نہیں رکھتا تو بتائیے اپنی محبت ہر دل میں کیسے رکھ دے گا؟
ہائے ہائے ہائے، اپنے محبوب بندوں کی محبت جب ہر دل میں نہیں رکھتا تو اپنی محبت ہر دل میں کیسے رکھ دے گا؟ وہ محبت بڑی غیرت مند شے ہوتی ہے، محبت کی غیرت بڑی ہوتی ہے، وہ محبت میں لوگوں کو شریک تو کرتا ہے مگر اہل لوگوں کو کرتا ہے، نا اہل کو نہیں۔ تو اپنی محبت کبھی ان دلوں میں نہیں رکھتا کہ جن دلوں میں دنیا کی محبت بھی ہو، نفس کی محبت بھی ہو، میں کی محبت بھی ہو، جاہ و منصب کی محبت بھی ہو، مال و دولت کی محبت بھی ہو۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المصومۃ والانعام والحرث، جو دل سینکڑوں ناپاک محبتوں کے بتوں سے بھرے پڑے ہوں، بلا اس میں وہ اپنی محبت رکھ دے گا؟ نہیں۔ اپنے محبوب بندوں کی محبت کے لیے دل چنتا ہے تو اپنی محبت کے لیے تو پھر اور ان چنے ہوئے دلوں میں سے بھی مزید چنیدہ دل دیکھے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی، دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی، اسی طرح دو غم بھی ایک دل میں جمع نہیں ہوتے، غم دنیا اور غم آخرت ایک دل میں جمع نہیں ہوں گے، اور غم دنیا اور غم مولا ایک دل میں جمع نہیں ہوگا۔ اسی طرح دو خوف ایک دل میں جمع نہیں ہوتے، خوف دنیا اور خوف اہل دنیا اور خوف الہی، یہ بھی ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ جو دنیا داروں سے ڈرتا ہے وہ سمجھ لو اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ زبان سے کہتا پھرے جھوٹ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ معنی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیونکہ لا کے بعد خوف اور یحزنون کا لفظ دو طور پہ آ سکتا تھا، لا خوف علیہم بھی آ سکتا تھا منصوباً، میری بات کو سمجھے، مگر یہاں لا خوفا نہیں کہا، لا خوف علیہم، لا خوف آتا تو اطلاق ہو جاتا، کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، اس میں خوف دنیا کی نفی بھی ہو جاتی، خوف آخرت کی بھی نفی ہو جاتی۔ فرمایا لا خوف، ایک قسم کا خوف نہیں ہوتا، دوسری قسم کا خوف ہوتا ہے، یعنی دنیا کا خوف نہیں ہوتا، ان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس کا اپنا خوف ڈال دیا جاتا ہے، دنیا کا غم ان سے چھین لیا جاتا ہے، نقصان بھی ہو جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزمایا جاتا ہے، محبت ڈالنے سے پہلے آزمایا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، پہلے تو خوف ہی سے آزمایا جاتا ہے، بھوک سے آزمایا جاتا ہے، نفع نقصان سے آزمایا جاتا ہے، ثمرات چھین کر آزمایا جاتا ہے، مال دے کر آزمایا جاتا ہے، مال لے کر واپس آزمایا جاتا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مال نہ ملا تھا، مال کی کثرت نہ تھی، تنگ دستی تھی، ہم صبر میں آزمائے گئے، کامیاب ہو گئے۔ جب غنا آ گیا، مال کی کثرت آ گئی، آزمائے گئے تو ناکام ہو گئے۔ یہ لوگوں کی بات کہہ رہے ہیں، لوگوں کی بات بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تنگ دستی میں ناکام ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ فراخ دستی میں ناکام ہوتے ہیں۔ تنگ دستی کی ناکامی کہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور خوشحالی اور فراخ دستی کی ناکامی کے شکر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہ دھیان نہیں رہتا کہ کس نے دیا ہے، بس وہ سمجھتا ہے میرے ہنر سے میں نے کمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ چناؤ کے لیے ہے، چنتا ہے کہ کیسا ہے، کیسا ہے، اور پھر اگر اچھا پا لے، سارے ٹیسٹ ہو جائیں
اور ہر ٹیسٹ میں، ہر ایگزام میں، ہر امتحان میں دل کامیاب ہو جائے، ثابت قدم رہے، صحرا میں اڑنے پھرنے والے پتے کی طرح نہ رہے، جو حرص و ہوس سے دنیا کی آندھیوں میں کبھی اڑ کے ادھر جاتا ہے، کبھی اڑ کے ادھر جاتا ہے، ان پتوں کی طرح نہ رہے، ثابت رہے، جمع رہے دل اس کی محبت پر، اللہ کے خوف پر، اس کے غم پر، اللہ کی طرف پر، اس کے تقویٰ پر، اس کے توکل پر، اس کی رضا پر، اس کی تخلیص پر، اس کی عطا پر، اس کی رحمت پر، اس کی قربت پر، اور اللہ کی طرف تکنے اور اللہ پر جو دل جمع رہے، پھر وہ کہتا ہے میری محبت، اس کا دل ایسی سیج ہے، جاؤ اس پر سو جاؤ، اس کے دل کی دلہن بن جا، اس کے دل میں جم جا، اس لیے کہ یہ وہ دل ہے، اس نے ہر محبت اپنے اندر سے نکال دی ہے، ہر غم نکال دیا ہے، ہر طلب نکال دی ہے، ہر رغبت نکال دی ہے، ہر حرص نکال دیا ہے۔ جب دل کا کوٹھا ہر حرص و طلب سے پاک ہوتا ہے تو اس کی محبت دلہن بن کر دل کے سیج پہ آ جاتی ہے۔ اس لیے پھر وہ کہتا ہے بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس آیت کا راز کچھ اور ہے۔ جب وہ ٹیسٹ ہر امتحان میں پورے اترتے ہیں تو پھر فرماتا ہے اب ان کو خوشخبری دے دو، مبارک دے دو، خوشخبری دے دو، اس لیے کہ جب مصائب آلام پریشانیاں تکلیفیں آتی ہیں تو یہ تکلیفوں کی طرف دھیان نہیں کرتے، میری طرف دھیان کرتے، کہتے انا للہ، یہ تکلیف آئی تو کیا ہوا، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، ہائے ہائے، یہ تکلیف آئی تو کیا ہوا، انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے بیان کیا ایک عارف کی بات کہ ایک عارفہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اس عارفہ نے کہا اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے آئی ہوں۔ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ کہا اللہ کی طرف جا رہی ہوں۔ ان دلوں میں اپنی محبت رکھتا ہے جن کے سفر کی ابتدا بھی اللہ ہوتا ہے، انتہا بھی اللہ ہوتا ہے، جو آتے بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جاتے بھی اللہ کی طرف ہیں، اور رہتے بھی اللہ اللہ کی نگری میں ہیں، اس کی محبت کی نگر میں رہتے ہیں۔ تو ان کو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں مصیبت آئی کیا ہوا، ہم کو ان مصیبتوں کے لیے یا خوشیوں کے لیے یا دنیا کے لیے تھوڑے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، یہ ہے معنی، اور جانا ہی اللہ کی طرف ہے۔ تو فرمایا جب دل اتنا ثابت ہو جائے، مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے تو ان کے لیے خوشخبری ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر پہ رب کی طرف سے درود ہوتے ہیں، درودوں کی بارش ہوتی اور رحمتیں ہوتی۔ تو جب اللہ اپنے محبوبوں کی، دوستوں کی محبت ہر دل میں نہیں ڈالتا تو اپنی محبت ہر دل میں کیسے ڈالے گا؟ جن کے دل میں اپنی محبت ڈال دے، جن کے دل میں اپنی محبت ڈال دے تو سمجھ لیں کہ اس نے ان کو چن لیا تھا، اور ان کو جو چن لیا تھا یہ وہی تھے جن کے لیے جبرائیل کو بتا دیا تھا۔ تو وہ محبوب پہلے ہوتے ہیں، محب بعد میں ہوتے ہیں۔